السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا اور میری آواز بھی کافی زیادہ پھنس چکی تھی۔ آج میں پھر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج کا ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 9، اظہار۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا تنوین اور نون ساکن۔ تنوین کس کو کہتے ہیں اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، نون یعنی نون ساکن یعنی ایسا نون جس پر جزم ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو آج بھی کچھ اسی طرح کا سبق ہے تنوین اور نون ساکن سے ہی ریلیٹڈ، لیکن آج کا جو سبق ہے وہ اظہار ہے، کلیئرٹی۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے کلیئرٹی سے پڑھنا، صاف صاف پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ: حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ 6 ایسے ورڈ ہیں جب ان سے پہلے تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکین یعنی ایسا نون جس پر جزم ہو، اس کے فوراً بعد اگر ان 6 ورڈ میں سے کوئی سا بھی ورڈ آ جائے گا تو ہم اس ورڈ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، کلیئرٹی سے پڑھیں گے، غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ جیسے طیرن ابابیل، آپ دیکھیں طیرن، طیران نہیں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ اخفا نہیں کر رہے ہیں، طیرن نہیں پڑھ رہے، غنہ نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہم بالکل کلیئرٹی سے پڑھ رہے ہیں طیرن ابابیل۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو دو زبر ہے، اور دو زبر کے جسٹ بعد دیکھیے حمزہ آ رہا ہے، یہ حمزہ آ رہا ہے، اور دیکھیے حروف حلقی کے 6 ورڈ میں سے حمزہ فرسٹ میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی سا بھی ورڈ آئے گا تو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے طیرن ابابیل۔ نیکسٹ دیکھیے نارن حامیتن۔ نارن میں دیکھیے دو پیش ہے یعنی تنوین ہے، ٹھیک ہے، اور تنوین کے جسٹ بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آ رہا ہے، دیکھیے ہا ہے اور یہاں بھی ہا ہے، تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے۔ نارن حامیتن۔ نیکسٹ دیکھیے لمن خشیہ۔ لمن میں دیکھیے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا آ رہا ہے۔ اوپر دیکھیے 6 ورڈ میں سے خا ہے یا نہیں ہے، دیکھیے لاسٹ میں ہے خا، اس لیے اس لیے یہاں پر کلیئرٹی سے پڑھیں گے لمن خشیہ من غیرہ۔ من غیرہ میں بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آ رہا ہے، غین دیکھیے یہاں ہے غین، من غیرہ۔ نیکسٹ دیکھیے یومئذ علیہا۔ یومئذ، زال دو زیر زین تنوین، اور تنوین کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ رہا ہے، یومئذ علیہا۔ اذن نہیں پڑھیں گے، اذن نہیں پڑھیں گے، کلیئرٹی سے پڑھیں گے، صاف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ناک میں آواز روکیں گے نہیں۔ منہ خطابا، یہاں بھی وہی ہے، من عین آنیۃ، کفوا احد، فمن عفی من اخیہ، من اذن، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد۔ پھر سے ایک بار پڑھتے ہیں طیرن ابابیل۔ اچھا، بہت سارے اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، اس کو کٹ کٹ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے طیرن ابا
بی لا طیرن آبا بی لا ایسے. لیکن یہ نہیں ہے پڑھنے کا طریقہ، ایک سانس میں پورے ورڈ کو پڑھنا ہے. طیرن ابابیلا، اور جیسے دیکھنا ویسے ہی پڑھنا ہے، سوچنا نہیں ہے یہ کیا ہے، بس دیکھنا اور پڑھنا ہے، ایسا ہمیں یاد کرنا ہے. نار حامیۃ. فرسٹ جب آپ پڑھیں گے تو تھوڑی دشواری ہوگی، لیکن جب آپ بار بار پڑھیں گے، کم سے کم آپ 40 ٹائمس اس کو پڑھنا ہے. نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا سوری منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد. طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ویڈیو بنانے میں کچھ دشواری ہو، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اگر آپ ہماری آن لائن کلاسز لے لیں تو آپ کے لیے شاید بہتر ہوگا. فلک اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں نمبر ہے، اس کی کچھ فیس ہے، وہ فیس پے کر کے آپ 1 to 1 ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. فیمیل کے لیے فیمیل ٹیچرز بھی ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.